میری شادی کو کچھ دن ہی باقی تھے تو میرا ہونے والا شوہر روزانہ مجھے ایک سوٹ بھیجتا اور کہتا کہ رات کو یہ پہن کر سونا، نہ پہنا تو شادی نہیں کروں گا۔ میں پہن کر سو جاتی پر عجیب محسوس ہوتا، جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ ایک دن سوٹ کو پہننے سے پہلے الٹا کر کے دیکھا تو میرے جسم سے جان ہی نکل گئی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر باقر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور روزانہ ہی گھنٹوں فون پر مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ہماری منگنی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے، لیکن مجھے باقر سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میرے لیے باقر کی ہر بات ماننا ایک احساس تھا۔ ایک رات وہ فون پر مجھ سے کہنے لگا کہ وہ شادی تک مجھے باقاعدگی سے روزانہ ایک جوڑا بھیجا کرے گا اور میں روز رات کو اس کا دیا ہوا جوڑا پہن کر سو جاؤں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید باقر یہ بات مذاق میں کہہ رہا ہے، لیکن رات ہونے سے پہلے ہی اس کے گھر سے ایک جوڑا آ گیا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ باقر نے میری پسند کا نیلے رنگ کا جوڑا بھیجا تھا۔ میں نے باقر سے کہا کہ اتنا خوبصورت جوڑا پہن کر اگر میں سو جاؤں گی تو یہ جوڑا تو خراب ہو جائے گا۔ میری بات سنتے ہی اچانک باقر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میرا بھیجا ہوا جوڑا نہ پہنا تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے باقر کے رویے سے حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ اگر میں اس کا بھیجا ہوا جوڑا نہ پہنتی تو وہ شادی ہی نہ کرتا؟ لیکن اس کی ناراضگی مجھے کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی باقر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں اس کا جوڑا ہی پہن کر سوں گی۔ میری بات سن کر باقر کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی حیرانی ہوئی تھی کہ باقر کو اچانک کیا ہو گیا تھا۔ باقر کا بھیجا ہوا جوڑا بہت زیادہ بھاری تھا اور اس پر بہت سارا موتیوں کا کام تھا۔ میرے لیے ایسے کپڑوں کو پہن کر سونا ایک مشکل کام تھا، لیکن باقر کی محبت میں تو میں آگ کا دریا بھی پار کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ یہ تو بس ایک جوڑے کی ہی بات تھی، اور یہ بھی باقر کی میرے لیے بے انتہا محبت ہی تھی جو اس نے میرے لیے اتنا مہنگا جوڑا بھیجا تھا۔ وہ جوڑا پہننے کے بعد مجھے ساری رات نیند نہ لگی اور میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح ہوتے ہی باقر کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے میرا بھیجا ہوا جوڑا پہن کر رات گزاری۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھری باتیں کرنے لگا اور میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ باقر جیسا محبت کرنے والا شوہر کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور باقر میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ ہماری شادی میں 15 دن باقی تھے۔ پہلے دن باقر نے نیلے رنگ کا جوڑا بھیجا تو اگلے دن اس نے کالے رنگ کا جوڑا بھیج دیا۔ یہ بھی ایک بہت کام والا بھاری سوٹ تھا جو مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، اور میں اسے رات کو پہن کر کسی صورت سونا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ باقر کو منع کر دوں گی کہ اتنا اچھا جوڑا خراب کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں باقر سے ایسی کوئی بھی بات کہوں گی تو باقر کا رویہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے وہ سوٹ پہن کے بجائے ہینگ کر دیا اور سوچ لیا کہ اگر باقر فون کر کے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی کہ میں نے اس کا بھیجا ہوا جوڑا پہن لیا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باقر کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم نے ابھی تک وہ جوڑا کیوں نہیں پہنا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی تک صرف میرے ہی بھیجے ہوئے کپڑے پہن کر رات گزارو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہماری شادی نہ ہو؟ باقر کی بات سن کر میں پریشان رہ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ بس میں ابھی کپڑے بدلنے ہی جا رہی تھی۔ باقر نے کہا کہ اتنی دیر نہ لگایا کرو، جاؤ پہلے جوڑا بدل کر آؤ۔ میں فوراً ہی جوڑا بدل کر آ گئی تھی، اور جب میں نے دوبارہ سے باقر سے بات شروع کی تو اس کا لہجہ ایک پل نرم ہو گیا تھا اور میٹھا ہو گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی روز ہی نیا لباس زیبتن کرے۔ اس کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی کہ میں سب کچھ بھول کر بس اسے سننے لگتی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور میں پچھلے 5 دنوں سے باقر کے بھیجے ہوئے جوڑے پہن کر سو رہی تھی، لیکن میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی بات جب میں نے اپنی بھابھی سے کہی تو بھابھی کہنے لگی کہ تمہاری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، ایسے میں لڑکیاں فطری طور پر پریشان رہتی ہیں، تم زیادہ اس بارے میں نہ سوچو ورنہ تمہیں مزید پریشانی ہوگی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ باقر کے دیے ہوئے جوڑے پہننے کے بعد سے میرے اندر بہت زیادہ بے چینی بڑھ گئی ہے، لیکن پھر یہ خیال بھی آتا کہ اتنے بھاری جوڑے پہن کر سونا بھی تو ایک مشکل کام ہے، شاید میری نیند پوری نہ ہو رہی ہو، اس لیے مجھے عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ آج بھی
باقر کا بھیجا ہوا سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر سونے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی جب میری بھابھی نے مجھے کافی لا کر دی اور کہا کہ ٹھنڈ بہت ہے، کافی پی کر سونا۔ باقر کا فون آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ اکثر آدھی رات کو فون کرتا تھا۔ جیسے ہی میں بیٹھ کر کافی پینے لگی تو اچانک ہی میرے ہاتھ سے کافی چھلک گئی اور میرے نئے جوڑے پر کافی گر گئی۔ اتنے مہنگے اور خوبصورت جوڑے پر اگر کافی کا دبا آ جاتا تو یہ جوڑا خراب ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے جلدی سے اپنی قمیض اتاری اور اسے ہلکا سا پانی سے دھویا۔ دھبا تو چلا گیا لیکن قمیض گیلی ہو چکی تھی اور اتنے ٹھنڈے موسم میں گیلی قمیض پہن کر نہیں سو سکتی تھی۔ لیکن قمیض پر تو اتنے زیادہ موتیوں اور چیزیں ٹکی تھیں کہ استری کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں نے قمیض کو الٹا کر دیا کہ پچھلی جانب سے آرام سے استری ہو جائے گی، لیکن الٹا کرتے ہی جیسے ہی میری نظر قمیض پر پڑی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی کہ یہ سب میرے ساتھ کسی اور نے نہیں بلکہ باقر نے کیا۔ 2 ماہ پہلے میں نے اپنی ایک دوست کی شادی میں شرکت کی تھی اور باقر میرے دوست کے سسرال والوں میں سے تھا۔ شادی کی پوری تقریب میں باقر کی نظریں میرے وجود پر جمی تھیں۔ میری دوسری سہیلیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ سب بھی مجھے باقر کے حوالے سے چھیڑ رہی تھی۔ اور آخری دن ولیمے کی تقریب میں باقر نے خود ہی مجھ سے بات کی اور اپنی محبت کا والہانہ انداز میں اظہار کر دیا تھا۔ باقر جیسے خوبصورت اور خاندانی لڑکے کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے جذبات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ محض 4 دن کی دل لگی کر رہا تھا، کیونکہ عموماً شادیوں میں لڑکے وقت گزاری کرنے کے لیے لڑکیوں کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتے ہیں اور شادی گزرنے کے بعد سب اپنے راستے چل جاتے ہیں۔ لیکن باقر نے مجھے باقاعدہ پرپوز کرنے کے بعد ولیمے والے دن ہی اپنی اماں سے بھی ملوا دیا تھا۔ باقر کی ماں مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹی میں جلد ہی تمہارے گھر رشتہ لے کر آ جاؤں گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں گی کہ مجھے ایک چاہنے والے کا ساتھ نصیب ہونے والا ہے جس کے ہر انداز سے میرے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ اور وعدے کے مطابق باقر نے 1 ہفتے کے اندر ہی میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میرے گھر والوں نے جب باقر اور اس کی فیملی کی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت امیر لڑکا ہے جس کا اپنا کاروبار اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ میرے والد نے جب کسی سے بھی باقر کے متعلق پوچھا سبھی نے اس کی بہت تعریف کی اور یوں میں باقر کے نام پر منسوب ہو گئی تھی۔ باقر کے والد اور والدہ باقر کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میری انگلی میں باقر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ باقر کی چھوٹی بہن فروا منگنی کی رسم میں شریک نہیں ہوئی تھی اور جب میں نے باقر سے اس کی چھوٹی بہن کے حوالے سے پوچھا تو باقر نے بتایا کہ فروا کے امتحانات چل رہے ہیں اور ان دنوں وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ جیسے ہی فروا کے امتحانات ختم ہو جائیں گے میں خود اسے تم سے ملوانے کے لیے لے آؤں گا۔ میں نے باقر سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی فروا کے امتحانات ختم ہوں آپ اسے ہمارے گھر لے آئیے گا۔ باقر ہنس کر کہنے لگے کہ تمہیں نہ اپنے گھر لے جا کر تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گا، اسی بہانے تم میرا گھر بھی دیکھ لو گی۔ تو میں نے ہنستے ہوئے منع کر دیا کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ دلہن شادی سے پہلے اپنے ہونے والے سسرال جاتی۔ میرے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کیونکہ رشتے کو 2 ہی مہینے گزرے تھے اور شادی سر پر آ گئی تھی۔ میرے گھر میں امی ابا کے علاوہ بھائی اور بھابھی تھے اور ان چاروں نے مل کر شادی کے کاموں کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ امی اور بھابھی سارا دن بازار کے چکر کاٹتی رہتی اور ابا اور بھائی دوسرے کاموں میں مصروف رہتے۔ گھر میں ایک رونق کا سما تھا، ملنے جلنے والے اور خاندان والے بھی آ جایا کرتے تھے اور خوب ہلا گلا ہوتا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں بس کچھ دنوں کی مہمان رہ گئی تھی، اسی لیے ہر کوئی ہی میری آؤ بھگت کرتا تھا اور میرے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی تھی۔ ابا اور بھائی تو ہمیشہ سے ہی میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے امی کی سختیاں کم ہو جاتی تھیں۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی نے ہمیشہ سے ہی میرے ساتھ سخت رویہ رکھا تھا اور اسی لیے میں ان کی فرما بردار بیٹی بن گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور اب تو مجھے سسرال میں اچھے سے رہنے کے آداب بھی اٹھتے بیٹھتے سکھایا کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری شادی شدہ زندگی بہت بہترین ہوگی کیونکہ باقر کے والدین بھی بہت اچھے تھے اور باقر تو مجھ سے ویسے ہی بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا اور انسان محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔
میں باقر کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے باقر کے رویوں کے اتار چڑھاؤ کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ باقر کا